أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آواز ذرا ہلکی رکھیے بھائی، تیز نہ ہو. واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تقریب مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت مدرسہ انوار مدینہ للبنات کی افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں، اور آج کی اس محفل کے بانی محترمی مکرمی جناب حکیم ممتاز صاحب، جنہوں نے اس ادارے کے قیام میں محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو جس خدمت کے لیے چن لے، یہ پھر انہی کا کام ہوتا ہے. ورنہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، صاحب ثروت بھی ہوتے ہیں، دولت کے انبار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ گویا اس انبار پہ سانپ بن کے پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اس کو خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی. تو یہ اس کی بخشی ہوئی توفیق کی بات ہے. جس کو وہ چن لے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی طرف سے انعام ہے. دیکھیے، علم جو ہے وہ انسان کی فضیلت میں سے ہے. یہ اور بات ہے کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ انسان کا شرف اور فضیلت اشرف المخلوق ہونے کا سبب محض اور محض علم ہے، میں اس کا قائل نہیں. لیکن علم بہرحال فضیلت کا ایک سبب تو ہے. جیسے کوئی انسان اگر باعزت ہے تو اس کی عزت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. کوئی شخص نیک ہے، ساتھ ہی اس کا حسب نسب اچھا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اچھے عہدے پر فائز ہے، اس کے علاوہ وہ مخلوق خدا کے کام بھی آتا ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہوتا ہے. تو ہر چیز کا اپنا ایک پہلو ہے. تو علم اگر کسی کے پاس ہے تو یہ بھی فضیلت کا ایک سبب تو ہے، لیکن صرف علم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہوتی. ہاں، علم فضیلت کا ایک سبب اور ایک وجہ ضرور ہے. بہت سے لوگ بیٹھے ہوں، ان میں ایک شخص سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، دوسرا شخص ہے وہ زیادہ عبادت گزار ہے، تیسرا شخص ہے وہ زیادہ سخی ہے، چوتھا شخص ہے مثال کے طور پر کہ اس کا تعلق سادات میں سے ہے، پانچواں شخص ہے وہ کسی بڑے اونچے عہدے پر فائز ہے. اب ہر ایک کی اس کی پوزیشن کے حساب سے عزت ہوگی نا. تو جس کے پاس علم ہے اس کی بھی عزت ہوگی، جو عبادت گزار ہے اس کی بھی عزت ہوگی، جو کسی اعلیٰ عہدے پر ہے اس کی بھی عزت ہوگی، جس کا حسب نسب اعلیٰ ہے اس کی بھی عزت ہوگی. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کس کی وجہ سے سب سے زیادہ عزت ہونی چاہیے، یہ اس کا ہم یہاں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ماحول بتاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ بھی عرض کرتا چلوں. دیکھیے، کوئی شہر ایسا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے گوجرانوالا پہلوانوں کا شہر کہلاتا تھا. مثلا پہلوانوں کا شہر ہے، اس میں اکھاڑے ہیں، وہاں پہ پہلوان ہیں، ہر طرف زور ہو رہے ہوتے ہیں، کشتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، داؤ پیچ چل رہے ہوتے ہیں. اب ایسے ماحول میں اگر کوئی بہت اچھا شاعر ہو تو اس شاعر کو تو لوگ اتنا نہیں جانتے ہوں گے، لیکن کوئی اچھا پہلوان ہو اس کو سب جانتے ہوں گے. تو ماحول کا اثر ہے. اسی طرح اگر کوئی شہر ایسا ہے جہاں پر درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، لوگ کتابوں میں مگن رہتے ہیں، علم کی کھوج میں رہتے ہیں، اور پڑھنے لکھنے سے ان کا شغف رہتا ہے، تو ایسے ماحول میں اگر کوئی بڑا زبردست کرکٹ کا کھلاڑی ہو
تو اس کھلاڑی کو تو لوگ اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا کسی ایک اچھے عالم کو وہاں پہ جانتے ہوں گے. کہیں پر غربت ہے، لوگ بیچارے دو وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں. اب اس غربت کے ماحول میں فرض کیجئے کہ کوئی بڑا اچھا عالم ہے لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہے جو بڑا سخی ہے، تو ظاہر ہے جو سخی کو جتنا جانتے ہوں گے اتنا اس عالم کو تو نہیں جانتے ہوں گے. ماحول کو فرق پڑتا ہے. تو میں نے یہ ساری بات تمہید اس لیے باندھی کہ دیکھیے ہر جگہ کی ہر چیز کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن وقت اور ماحول کی وجہ سے بعض اوقات کچھ لوگوں کو زیادہ اہمیت مل جاتی ہے. یہاں پر آپ کے ہاں ماشاءاللہ کوئی عالم دین ہو، ان کی عزت اور وقار ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور اس کی ذرا ایوان اقتدار میں پہنچ بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا جھکاؤ اس کی طرف زیادہ ہوگا کہ بھئی ذرا ان سے ذرا فیقے بڑھائیں گے، مسائل حل ہوں گے، کوئی نالی گلی بھی بن سکتی ہوگی جناب، کوئی بجلی گیس کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہوگا، یہ علاقے کی ترقی بھی ہو سکتی ہوگی. یہ مولوی صاحب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہمیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، مسجد آباد کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، لیکن وہ دوسرا بندہ ہمارے یہاں پہ زیادہ کام آ رہا ہے. تو ہر چیز کا اپنی جگہ پہ حساب کتاب ہوتا ہے، اور عقل مند وہی ہے جو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے وہ زندہ رہنے کا ایک لائحہ عمل متعین کرے. مجھے یہاں پہ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ دین کا جو علم ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس میں ماسٹرز کرنا فرض ہے، یا کوئی MBBS کرنا، میڈیکل کی ڈگری لینا فرض ہے، یا کوئی انجینئر بننا فرض ہے، یا بلکہ چھوڑیے کیا جامعہ انوار نور سے 10 سند حدیث لینا فرض ہے؟ نہیں. پھر سوال اپنی جگہ برقرار رہا کہ کون سا علم ہے جو حاصل کرنا فرض ہے. یہ ذہن میں رکھیے، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جس علم کو حاصل کیے بغیر ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی نہ گزار سکیں. وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. ذرا اس کی میں وضاحت کر دوں تو آپ کو زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، ماسٹرز کر لیا، PhD کر لی، بڑے زبردست اسکالر بن گئے، لیکن دین کی طرف بالکل توجہ نہیں کی، دینی علم بالکل حاصل نہیں کیا. تو اس لیے اب ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ پاکی ناپاکی کے احکام کیا ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ قصوں کہانیوں کی بات نہیں ہے، ہمارے ماحول میں ایسے لوگ ہیں. میں ایسے چند دوستوں کو جانتا ہوں، میں ان کے نام تو نہیں کروں گا، غیبت کا پہلو نکلتا ہے. پھر اللہ نے ان کو توفیق دی، الحمدللہ انہوں نے وہ تمام علم بھی حاصل کر لیا. لیکن ذرا سوچئے کہ وہ شخص جو یونیورسٹی سے MA کیے بیٹھا ہے، MSc کیے بیٹھا ہے، اور اس نے پوزیشن لی ہے اور اس کا جناب انعامات ہیں، اور اس کو لوگ چرچا کر رہے ہیں دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہے. اگر کہیں ملازمت کے لیے درخواست دے تو وہاں پر بھی اس کو ترجیح دی جاتی ہے، بھئی یہ تو ڈگری ہولڈر ہے اور یہ پوزیشن ہولڈر ہے، اس کو تو ضرور ہمیں اپنے ادارے میں لینا چاہیے. لیکن اس کو پاکی ناپاکی کے احکام نہیں معلوم، یہ بھی نہیں پتا کہ اگر وہ ناپاک ہو گیا تو غسل کی کتنے فرائض ہیں اور اسے پاک کس طرح ہونا ہے، تو کیا مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکے گا؟ تو یہ علم حاصل کرنا فرض ہے جس کو حاصل کیے بغیر ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی نہ گزار سکتے ہیں. اور ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. یہ دوست اگر ذرا تھوڑی گفتگو تو حضرات مکرم، لیکن ایک آپ کے ادارے جیسے اس مسجد کے امام ہیں، اب وہ صرف اتنا علم حاصل ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس سے وہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں، بلکہ وہ جب یہاں پہ امام ہیں، یہاں پہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تو علاقے کے لوگ بھی آئیں گے،
کچھ مسئلے مسائل پوچھیں گے، کوئی مشکل ہوگی تو ان کے سامنے رکھیں گے. تو اگر وہ ان کا کچھ نہ کچھ علم تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہر مسجد کے اندر آپ سمجھیں کہ مفتی لگا ہوا ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن کم از کم اتنی معلومات جو روزمرہ کے مسائل کے بارے میں ہوتی ہیں، جن مسائل سے لوگوں کا روز واسطہ پڑتا ہے، کم از کم وہ ان کو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ کوئی شخص آئے تو اس کی رہنمائی کر سکے. ہاں کوئی زیادہ پیچیدہ مسئلہ لے کے آئے تو اس کے لیے ان سے کہہ دیں کہ جی میں اپنے استادوں سے یا مفتی صاحب سے پوچھ کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو مسئلہ ان کو نہ آتا ہو اس میں وہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے. یہ بھی ایک کھرا شخص ہونے کی نشانی ہے. اگر کوئی چیز مجھے نہیں معلوم تو میں اعتراف کر لوں کہ بھائی مجھے نہیں پتا، میں پوچھ کے بتا دوں گا آپ کو. تو اس کے اندر کوئی شان نہیں گھٹ جاتی. کوئی انسان ہے، کمپیوٹر تو نہیں ہے، کوئی انسان ہے، کوئی گوگل تو نہیں ہے کہ جناب ذرا سا بٹن دبائیں گے اور ہر چیز اس میں نکھر کر سامنے آ جائے گی. تو اس لیے اگر کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو تو وہ اس کے بارے میں اعتراف کر لینا اور کہنا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. اسی لیے ہمیں کہا نا کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک. تو قبر تک علم حاصل تبھی کرے گا نا جب کوئی علم میں کمی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر یہ ہمیں بتایا گیا کہ تمہارا علم کسی بھی مرحلے پر مکمل نہیں ہو سکتا، تو تمہیں ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا ہے. تو جب آقا کریم کا فرمان یہ ہے کہ تمہارا علم مکمل نہیں ہو سکتا، تو اگر تم اس کو مان لو گے کہ میرا علم مکمل نہیں ہے تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ حضرات محترم، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل وہ 1 نمبر اور 2 نمبر کا معاملہ بھی ہے. علم تو ہے لیکن آدمی اپنی خواہشات کے دائرے میں گھرا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنے علم کو استعمال کرے. میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جس کا جو بھی عقیدہ ہے، لیکن جو اس کا علم ہے وہ اپنے علم کو صحیح طور پر استعمال کرے نا، اس کے اندر ڈنڈی نہ مارے. میں اس کو ایک لطیفے کی صورت میں ظاہر کروں تو شاید آسان ہو جائے آپ کے لیے جاننا. ایسا ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے وہ ایک جال بچھایا پرندے پکڑنے کے لیے. اس جال میں اتفاق سے ایک کبوتر پھنس گیا اور ایک چیل بھی پھنس گئی. اب جو چیل تھی وہ بڑی چیخی چلائی، پھڑپڑائی، شور مچایا، آسمان سر پہ اٹھا لی. تب آ کے کبوتر نے کہا کہ بھئی تو آرام سے بیٹھ، بھئی تو حرام پرندہ ہے، جال ہے مولوی کا، اس نے تیرا کیا کرنا ہے؟ بھئی شور مچاؤں تو میں، چیخوں چلاؤں تو میں، جان کے خوف سے میں واویلا کروں تو میں کروں نا. بھئی تو آرام سے بیٹھ، تیرا اس نے کیا کرنا ہے؟ تو چیل نے کہا کہ یہی تو رونا ہے کہ جال ہے مولوی کا، وہ مجھے کسی نہ کسی طرح حلال کر دے. مطلب یہ کہ وہ شخص جو اپنے علم کو صحیح طرح استعمال نہ کرے بلکہ اپنے مفاد اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرے، وہ سچا کھرا آدمی نہیں ہو سکتا. بلکہ سچا کھرا شخص وہی ہے جو کہ علم کا لحاظ کرے اور اپنے علم کو مخلوق خدا کے فائدے کے لیے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے استعمال کرے. ہم اہل سنت کے اندر ایک